بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان میں کس قدر گستاخی کی گئی ہے، آپ پہلے اس ملعون کی ویڈیو دیکھیے۔ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، فرار جملہ فرار ہے۔ فرار وہی نا، عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ، اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے۔ ہاں جی، تشریف لے گئے، وہاں تشریف لکھا ہی نہیں، اترے گئے وہاں تشریف لکھا ہی نہیں، تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہیں نہیں لکھا، میں قرآن میں بتاؤں گا، چلیں آگے بڑھیں۔ تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی۔ عبارت پڑھ دیں وہ پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا، جب انہوں نے پوچھا نا کہ وہ حضرت میں احتجاج وہ کروں، بھاگے یہ تھے، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے میں قرآن سے پڑھاتا ہوں یار۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار؟ یہ عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا، یہ یاسین رافضی بریلوی، اس کا تعلق مسلک بریلویہ سے ہے، یہ اپنا تعلق منہاج العربیہ سے بتاتا ہے، مسلک بریلویہ سے اس نے اپنے آپ کو منسلک بتایا ہے۔ یہ کس قدر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے یہ پاکستان ملک کا باشندہ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بھاگنے کا۔ گویا یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان غزوہ احد کے میدان سے بھاگ گئے تھے، العیاذ باللہ، جبکہ حدیث پاک کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی، لیکن اس طرح سے الفاظ ان کی شان میں استعمال کرنا بھاگنے کا، نعوذ باللہ، چونکہ وہ صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ہے دنیا کے اندر جنتی ہونے کا، تو یہ صحابہ کے متعلق اس نے اس قدر نازیبہ الفاظ استعمال کیے، نامناسب جملہ اس نے کہا، گستاخی بھرا الفاظ اس نے استعمال کیا ہے، جو قابل برداشت نہیں ہے کسی بھی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہم حدیث پاک کے اندر اگر نظر دوڑائیں گے تو صحیح بخاری کتاب المناقب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حدیث پاک موجود ہے، روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مصر کا ایک نامعلوم شخص ان کے پاس آیا اور ان سے سوال کرنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ احد میں پیچھے رہ گئے تھے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا تھا، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ غزوہ بدر میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے زبان سے، اس شخص کے زبان سے اچانک یہ نکل گیا اللہ اکبر۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ اس میں تعجب والی کیا بات ہے، آؤ میں تمہیں اس کی وجہ بتاؤں کہ ان تینوں سوال جو تم نے کیے ہیں میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ آخر وہ کیوں پیچھے رہ گئے، وہ کیوں شریک نہیں ہوئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پہلے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزوہ احد میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں اس حرکت کے اوپر اللہ نے معافی کا اعلان بھی کیا ہے۔ پھر انہوں نے، حضرت ابن عمر نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، فَأَشْهَدُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور ان کی مغفرت کر دی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو معاف کر دیا۔ یہ نمبر 2، غزوہ بدر میں وہ شریک کیوں نہیں ہو سکے؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور وہ بیمار تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان اگر تم بیمار کے پاس ٹھہرو گے، بیمار کی عیادت میں رہو گے تو تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا، اتنا ہی اجر ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والوں کو ملنے والا ہے، اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا، پھر بعد میں ان کو بدر صحابہ میں شامل کر دیا تھا۔ اسی طرح بیعت رضوان میں وہ شریک نہیں تھے، چونکہ آپ علیہ السلام نے خود انہیں مکہ بھیجا تھا لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے وہ بیعت رضوان جب ہو رہی تھی تو تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو کسی کام سے بھیجا تھا۔ اسی وجہ سے جب ان کی شہادت کی خبر ملی، جھوٹی خبر ملی، گرچہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے اس وقت، تو آپ علیہ السلام چونکہ عالم الغیب تو ہے نہیں، ان کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے اس خبر کو یقین جان لیا اور ان کی طرف سے انہوں نے بیعت کر لی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ جی، تو یہ وجوہات تھی ان کے شریک نہ ہونے کی۔
ان کے پیچھے رہ جانے کی۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معاذ اللہ جہاد سے بھاگ گئے، جہاد کرنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا، چونکہ وہ صحابی رسول کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابی رسول جتنے بھی ہیں تمام کے تمام آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر، اللہ اس کے رسول پر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان پر بازی کھیل جاتے ہیں، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے بارش ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے آندھی ہو، چاہے ان کی طبیعت ناساز ہو، لیکن جب اعلان جہاد ہوتا ہے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ندا لگاتے ہیں، پکار لگاتے ہیں، تو تمام کے تمام صحابہ کرام اس وقت اپنی جان حاضر کر دیتے ہیں، اپنی جان پیش کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان تو وہ صحابی ہے جن کو ذی النورین کہا گیا، یعنی دو نور والے، دو صاحبزادی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دو صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر ان کو بشارت دی، جنت کی بشارت دی۔ محترم ناظرین گرامی، یاسین رافضی اس نے جب اویس ربانی کے پوڈ کاسٹ کے اندر جب انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کا تذکرہ کیا تو بڑے ڈھیٹ انداز میں تذکرہ کیا، بڑے ہی غضبناک انداز میں اور سخت لہجے میں ان کا ذکر کیا ہے اور لفظ بھاگنے کا استعمال کیا۔ جب وہاں کے لوگوں نے، دوسرے حضرات نے ان کو نکیر کی، ان کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا، آپ فرار کا لفظ استعمال کیجئے، تب بھی یہ نالائق، یہ خبیث، یہ ملعون، یہ رافضی، یہ شیعہ اپنے الفاظ چینج کرنے پر تیار نہیں۔ پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان تشریف لے گئے کہاں؟ دشمنوں کی طرف۔ دشمنوں کی طرف اگر تشریف لے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کے لیے معافی کا اعلان کرتے؟ کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ گواہی دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے؟ تو یہ معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم صحابہ کرام کے متعلق ایسے لفظ کا استعمال کریں، ان کے ساتھ ایسا رویہ استعمال کریں، ایسے جملے کا استعمال کریں، چونکہ الفاظ کے چناؤ بھی کچھ ہوا کرتے ہیں۔ گرچہ حدیث پاک کے اندر فرار کا لفظ آیا ہوا ہے، اور یہ جو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یہ حدیث در حقیقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی ارشاد نہیں ہے، یہ حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو مصر کا وہ شخص اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے آپس کی باتیں ہیں، ان دونوں کی گفتگو ہے، تو اسے حجت نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ بھاگ ہی گئے تھے۔ انہوں نے فرار کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ہر جگہ فرار کا ترجمہ بھاگنا ہی کریں ایسا نہیں ہے، چونکہ جس شخصیت کے متعلق ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس شخصیت کے حساب سے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے، موقع، محل اور رتبہ، مقام، شان، یہ سب دیکھتے ہوئے یہ الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ ہم اچھے سے اچھے الفاظ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں وہاں پر، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے یا پھر وہ جہاد میں شریک نہ ہو پائے تھے، یہ کتنے اچھے الفاظ کا استعمال ہے، لیکن اگر ہم اس جگہ پر بھاگنے کا لفظ استعمال کریں یا بھگوڑا کا لفظ استعمال کریں اور دشمن کی طرف تشریف لے جانے کا لفظ استعمال کریں تو اس سے بڑا گستاخ اہل اسلام کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے متعلق، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے متعلق زبان درازی کریں، ان کے معاملات کو لے کر طعن و تشنیع کریں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مزاج نہیں ہے، نہ ہم اس قابل ہیں کہ ان کے متعلق کوئی زبان درازی سے کام لیں۔ تو میں گزارش کروں گا بریلوی علماء سے کہ اگر آپ اس کو اپنی جماعت کا ایک فرد واحد سمجھتے ہیں تو اس سے لا تعلقی اور برات کا اعلان کریں۔ میں جتنے بڑے بڑے بریلوی علماء ہیں، خطبہ ہیں اور رہنما ہیں جو ہر وقت اہل حق، علماء دیوبند کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے متعلق کفر کا فتویٰ دیا کرتے ہیں، آج باری آ گئی ہے آپ کی جماعت کے ایک فرد واحد کی، اس کے اوپر بھی اپنی زبان کو کھولیں، اپنی رائے کو پیش کریں۔ اگر آپ اس کی باتوں سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا فریضہ بنتا ہے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اس کا اظہار کریں، اس چیز کا اظہار کریں کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے قائل ہیں، ہم ان کے خلیفہ سوم ہونے کے قائل ہیں۔ یہ اعلان ہونا چاہیے آپ کے پلیٹ فارم سے۔ جتنے بھی بڑے بڑے دعوت اسلامی کے رہنما ہیں ان سب کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کے متعلق اپنی زبان کھولیں اور اس جاہل پر، یاسین رافضی پر ایسا کوئی فتویٰ لگائیں اور اپنی جماعت سے اس کو خارج کریں، کیونکہ اس نے قرآن کریم کا انکار کیا، حضرت عثمان ابن عفان کی شان میں اس نے توہین کی ہے۔ آج اس نے حضرت عثمان ابن عفان کے متعلق کہا، کل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے متعلق بھی یہ زبان اپنی کھولے گا۔ حکومت پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کریں اور ایکشن لیں، چونکہ دن بدن جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے اور قیامت قریب آ رہی ہے، لوگ صحابہ کرام پر اپنی زبانیں کھولنے لگے ہیں۔ 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو مناظر اسلام سمجھتے ہیں،
وہ 2-4 کتابیں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کو صحابہ کرام سے عقیدت محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔